اسی پہ بھروسہ رکھو، ہے نا۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ چھت کے اوپر تھی بکری، نیچے تھا بھیڑیا، تو کھری کھری سنا رہی تھی بکری۔ کس کو سنا رہی تھی؟ بھیڑیے کو۔ ارے بھیڑیا اور بکری کوئی تک ہے؟ 1 منٹ میں بھیڑیا پھاڑ کے بکری کو برابر کر دیتا جی۔ مگر مولانا روم نے لکھا ہے کہ بکری تھی چھت پہ، نیچے تھا بھیڑیا، کھری کھری چھت سے سنا رہی تھی بکری۔ تو بھیڑیے کے پاس میں آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا، بھیڑیے صاحب یہ بکری کی اتنی ہمت، یہ آپ کو کھری کھوٹی سنا رہی ہے وہاں سے؟ جواب سنو، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ مچلو گے۔ بھیڑیے نے کہا تھا بکری نہیں سنا رہی ہے، وہ چھت سنوا رہی ہے مجھے۔ بے شک بے بے شک۔ شک کون سنوا رہی ہے؟ اس کا سہارا بڑا مضبوط ہے، وہ جہاں پہ کھڑی ہے وہ جگہ بڑی پاورفل ہے، وہ اونچائی پہ ہے، وہ بلندی پہ ہے۔ بکری میں کیا مجال تھی کہ مجھے سناتی؟ 1 منٹ کے اندر سب کچھ برابر کر کے رکھ دیتا۔ بکری نہیں سنا رہی ہے، وہ چھت سنوا رہی ہے مجھے۔ ایک بزرگ سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ہر ٹائم کھلے کھلے کیوں رہتے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے میں نے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیے، تو اب میں بجھا بجھا کیوں رہوں؟ جس کے سارے معاملات کی نگرانی اللہ فرماتا ہوئے تو اسے کوڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سمجھ رہا؟ یہ تو ہمارے اندر بیماریاں ہیں کہ ہم جہاں تہاں اپنے دکھڑے قصے سناتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ایک نصیحت کر کے جا رہے ہوں، کسی کے سامنے رونا مت رویا کرو جلدی۔ ہر کسی کے سامنے پھٹ پڑتے ہو، ارے بھائی ایسے، ارے بھائی ایسے، بھائی میرے ساتھ میں یہ ہو گیا، اور وہ سامنے والا جو کرے اچھا یار میرا دل کٹا جا رہا ہے، کوئی نہیں کٹا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس سے ہٹو گے دوسرا کوئی آئے گا تو فوراً کہتا اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، بہت اڑ رہا تھا، اب ہوا صحیح۔ کس کو اپنا سمجھ رہے ہو یار؟ تمہارے رب نے تو خود فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دنیا کو چٹھے قصے داستانیں سنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر ہو، مصلی بچھا، رو لے، گڑ گڑا لے، مانگ مجھ سے مانگ، ساری دنیا کے سامنے مت رو۔ رات کے پچھلے پہر میں مصلی پہ رونا تیرا کام ہے، ساری زندگی ہنساتے رہنا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رونا ہے اس کے سامنے رو جی، اس سے کہیے اور دل بھر کے کہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نہیں وارسی صاحب کہ نمازی آدمی اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے ابا زندہ ہیں، اور بے نمازی آدمی اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے ابا گزر گئے۔ جس کے باپ زندہ ہیں اس بچے کو کوئی مار کے دیکھے، گھر میں جا کر کے باپ سے کہتا باپ مجھے فلانے نے مارا، آستینیں چڑھ جاتی ہیں، باپ کی چال میں دیکھوں گا کون میاں کا لال پیدا ہو گیا میرے بچے کو ٹچ کرنے والا۔ صحیح بات ہے۔ اور جس کے ابا ہی گزر گئے وہ کہے کس سے؟ صحیح بات ہے، بے شک۔ تو نمازی آدمی اس بچے کی طرح ہے جس کے ابا زندہ، فجر پڑھ کے گیا تھا، ظہر تک مارا تتاڑا پھرا، کسی نے گالی دے دی، منہ بگاڑا، دل دکھایا، تکلیف آئی سامنے، مصیبت سامنے آ گئی، پھر ظہر میں اعلان ہو گیا حی علی الصلاۃ، آ میری بارگاہ میں اپنے دکھڑے سنا دے، داستانیں سنا دے، ساری بنی بگڑی سنا دے، اس لیے کہ فجر سے لے کے ظہر تک تیرے ساتھ میں جو پیش آیا ہے مجھے سنا، ساری مشکلات کو ٹالنے والا تیرا پروردگار موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ مگر نوجوانوں کا حال، جی کوئی ٹینشن ہو جائے تو درد بھرے گانے سننے ہیں حقیقت ہے کہ کیوں بجھا بجھا سا ہے؟ بات مت کر، کیا ہو گیا؟ میں درد بھرے گانے سننے ہوں، کیا ہوا؟ ٹینشن بہت ہے یار۔ بے شک بے شک۔ جی، ارے کریلے اور نیم پہ چڑھ رہا ہے، ایک تو پہلے سے ہی ٹینشن میں، پھر درد بھرے گانے سننے، آپ مرے گا کیا کرے گا؟ جی، جس نے مشینری بنائی ہے، پرزے لگائے ہیں، یہ کب بگڑے گی، ٹینشن میں کب آئے گی، یہ فیل کب ہوگی، وہ خود فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل گھبرانے لگے، طبیعت مچلنے لگے، دل پریشان ہو جائے، غم ناخوش ہو جائے،
ٹینشن بڑھ جائے مجھے سچے من سے یاد کر، میرا ذکر تیرے سارے ٹینشنوں کو دور کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ لیڈ ٹھو سے پڑا کانوں، جی ایک اپاچی اور ایک لیڈ، کسی کے باپ کی سن تو لے، بے شک ہم کہہ رہے ہیں اللہ اپاچی کیا تمہیں سوا اپاچی دے، جی نہ ہم تم سے لیڈے لگانے کو منع کر رہے ہیں، خوب لیڈے لگاؤ، خوب لگاؤ، مگر اپاچی پہ بیٹھ کے لیڈے لگا کے اگر تمہیں سفر ہی کرنا ہے تو قرآن کی آیتیں سنو، بے شک، بہت خوب، نعت مصطفیٰ سنو، منقبت غوث اعظم سنو، اس لیے کہ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس علی عاداتہم، ہر بندہ قبر سے اپنی عادت پہ اٹھے گا، اگر اپاچی پہ سوار ہو کر نیند لگا کر قرآن کی آیت سنتے سنتے اگر مر بھی گئے تو قبر سے گانا گاتے ہوئے نہیں، قرآن کی آیت سنتے ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ایسے حضرت، کر کے چلاؤ اپاچی، بہت خوب حضرت، ایسے کر کے لیڈ لگاؤ، پھر انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ جی تھوڑا سا بدلیے، تھوڑا سا ہی ہیر پھیر ہوتا ہے، بدل جاتا ہے معاملہ۔ وہ شاید آپ نے کسی کی زبان سے سنا بھی ہوگا، ایک پیر کے دو مرید تھے، ایک نے مسجد کے گیٹ کے سامنے کھونٹا گاڑ دیا، جی دوسرا بنایا ہوا آیا، اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ تو پیر صاحب سے جا کے لوگ بولے تمہارے مرید بڑے شرارتی ہیں، ایک کھوٹا گاڑ رہا دوسرا اکھاڑ رہا۔ تو پیر کو یقین تھا، اس دور کے صالح پیر، جی کہنے لگے نہیں میرے اگر مریدوں نے کیا تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، بلاؤ۔ تو جس نے گاڑا تھا اس سے پوچھا کیوں لگایا تھا کھوٹا؟ بولے حضور میں نے اس لیے لگایا تھا، اس مسجد میں دور دراز سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اپنے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے، تو میں نے یہ سوچا یہ کھلا چھوڑ دیں گے اپنے جانوروں کو تو نماز میں ان کا دل تو لگے گا نہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں گھوڑا ہے یا بھاگ گیا، گھوڑا ہے یا بھاگ گیا، تو میں نے کھوٹا گاڑ دیا اس لیے تاکہ تسلی سے پہلے اونٹ اور گھوڑا باندھ لیں اور تسلی سے نماز پڑھیں۔ کیا بات ہے، واہ، پھر اسے بلا لیا جس نے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، بولے تو نے کیوں اکھاڑا؟ تو بولے حضور میں نے اس لیے اکھاڑ دیا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کچھ نابینا بھی آتے ہیں جن کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں، تو میں نے سوچا مسجد کے گیٹ کے سامنے کھوٹا گڑا ہوا ہے، کہیں وہ اندھے لوگ جن کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں وہ کہیں ٹکرا کے اس سے گر نہ جائیں۔ جی تو پیر صاحب نے فرمایا دونوں کی نیتیں اچھی تھیں، اللہ ثواب دونوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سمجھ رہے ہو؟ تو نیتیں اچھی رکھو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میں جیو۔ آپ یہ تقریر بھی سنو تو اس نیت کے ساتھ میں کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس پہ عمل کریں گے۔ جی بے شک، اللہ انشاءاللہ، پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہاں؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام وسلم۔ علیکم یا رسول اللہ۔ ارادہ ہے اور سننے کا، بولو سبحان اللہ، سامنے مت کروایا کرو، یہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں۔ سننے والے ماشاءاللہ۔ اب ان میں کون اتنی ہمت جٹا پائے گا جو یہ کہہ دے کہ نہ سنیں گے؟ ان کو کہنا ہی پڑے گا کہ سنیں گے، ہے نا؟ گھوٹ کے رکھا جائے گا تو وہ تو کہیں گے۔ اتنی دیر بیٹھے رہے، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، 2:45 بجنے والے ہیں، یہی بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی نعتیں سن لیو، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، آپ کے شاعر صاحب آ گئے، ان کی نعتیں بھی سنیے اور کوشش کریے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مسجدوں کے نمازی بنیں گے بے شک، انشاءاللہ تعالی۔ خود بدلنے کی کوششیں کریے، کوئی دوسرا آپ کو بدلنے کے لیے نہیں آئے گا، خود اپنی حالتوں پہ غور کریے، ہے نا؟ آپ سے پہلے بھی بہت سارے اس دنیا میں تھے جنہیں پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات آتے تھے اور کن کن خیالات میں وہ جکڑے ہوئے تھے، سب چلے گئے، وقت آئے گا ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن اتنے جذبے کے ساتھ میں جیو کہ اتنی توفیق دے یا رب کہ جدا ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ گیا۔ کیا بات ہے، بے شک، اس امید کے ساتھ میں جیو
تاکہ نسلوں کے لیے بھی ایک پیغام باقی رہے، آپ کی نسلوں کے لیے آپ کا نقش قدم سلامت رہے، وہ آپ کی رہگزاروں کو دیکھیں، انہی پگڈنڈیوں کو طے کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ آپ ایک اچھا، بہترین اور قابل ذکر زندگی کا ماڈل پیش کر کے جائیے، تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اپنے خطوط اور اپنی راہیں انہی پگڈنڈیوں کو طے کرتے ہوئے متعین کریں۔ ان راستوں کو مت چنیے جن پہ چلتے چلتے تھک بھی جاؤ اور گرو تو منزل کا ہی پتہ نہ ہو۔ کم سے کم راستے تو ایسے چنو کہ چلتے چلتے اگر گر بھی جائیں تو کم سے کم کھڑی سامنے منزل تو مسکراتی ہے۔ بے شک اللہ کے راستے میں تھکنے والا بظاہر لگتا ہے کہ مشقت اٹھا رہا ہے، مگر سچائی تو یہ ہے کہ وہی شخص بامراد ہے جو یہاں پر آزمائشوں اور مصیبتوں اور دقتوں کے ساتھ میں جیا ضرور، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، صحیح معنی میں کامیاب بھی ہوئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جنت کوئی ایسے یہاں کی بلڈنگوں کی طرح نہیں ہے، قرآن میں آتا لا یبغون عنہا حولا، یہاں پر 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی بلڈنگ بنا لو، 6 مہینے کے بعد میں دل بھر جاتا ہے، کوئی دوسرا مکان دیکھ لو تو دل میں آتا ہے ایسے ماڈل کا بنائیں گے، دل بھر گیا۔ لیکن اللہ جنت میں جو آشیانہ عطا فرمائے گا، فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لائے، اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اللہ جو مکان انہیں جنت میں دے دے گا وہ اسے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ بے شک ان سے کوئی پوچھے کہ بدلو گے اس سے تو وہ کہیں گے نہیں بھیا، ساری فیسلٹی، سارا کچھ انتظام اس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محض فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے جنت میں یہ آشیانہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔